الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پچھلے 3 خطبات جمعہ میں
ہمارا جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ کہ نیکی صرف کر لینا کافی نہیں ہے، نیکی پر اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق بنا لینا یہ اصل کامیابی ہے۔ ہماری ساری محنت مشقت جو ہم نیکیوں کے پیچھے کرتے ہیں بعض اوقات کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا عطیات کی صورت میں ہو، شریعت نے کچھ آداب سکھائے جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی یہ زکوٰۃ و خیرات اللہ کے ہاں ریوارڈیبل ہو جائے۔ اس پر شریعت کی کچھ ہدایات ہم نے بیان کی تھیں، اور آخر میں جو اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، یہ کیفیت ہو جائے کہ تمہارے باغات ہرے بھرے، طرح طرح کے پھل میوجات اس میں، اور اچانک اس میں آگ لگ جائے، تم خود بوڑھے ہو گئے، لاغر ہو گئے، معذور ہو گئے، تمہارے بازوؤں میں ہمت نہیں ہے کہ تم اٹھ کر جا کے اس آگ کو بجھا سکو، تمہاری اولاد، تمہارے بچے بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، کام کاج کے قابل نہیں ہیں، وہ آگ بجھانا تو درکنار، دوبارہ اس باغ میں محنت کر کے اس کو آباد بھی نہیں کر سکتے، اتنے چھوٹے ہیں، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سارا باغ ضائع ہو جائے، بتاؤ ذرا تمہیں کتنی ذہنی کوفت اور تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں سمجھانے میں، مثالیں دے کر، واقعات، سٹوریز، اور آپ تھوڑا سا امیجن کریں نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کا کوئی پڑوسی، کوئی عزیز، کوئی قریبی شخص، کوئی رشتہ دار ہے، چلیں چھوڑ دیں ان کے ساتھ تو خونی رشتہ ہے یا کوئی ایک قرابت داری ہے اور جذبہ ہے، ایک عام انسان جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گر گئی، اس کے نیچے دب گیا، آدھا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی چٹان گری ہوئی ہے، آپ کیا کیفیت ہوگی، اس کو بچانے کی آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ چٹان نہ ہٹا سکے، ملبے کے نیچے سے اس کو زندہ نہ نکال سکے، اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے، کیا کیفیت ہوگی؟ پھر جس پر آپ نے محنت کی، آپ کا کاروبار، آپ کی فیکٹری، آپ کی مل، آپ کی دکان، آج کے زمانے میں برہنی زمین تو وہ لوگ سمجھتے ہیں، شہری لوگ ذرا اس طرح کے کاروبار ہیں تو وہ یوں سمجھیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے،
اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے، بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن اس کو جلنے سے بچا نہیں سکتا، ضائع ہونے سے بچا نہیں سکتا، اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے وہ سارے آداب بتانے کے بعد یہ آیت ہمیں دے دی کہ کیوں اس طرح تم اپنی نیکی ضائع کر رہے ہو، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم اس پر افسوس کرو گے، بے بس ہو جاؤ گے، وہ افسوس کسی کام کا نہیں ہوگا کہ تم دوبارہ وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث بھی اس موقع پر ذہن میں رکھیں کہ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان کو اویل کرو، ضائع نہ ہونے دو۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا ذکر کیا۔ اللہ نے جب تک صحت رکھی ہے خوب عبادت کر لو، خوب نیکیاں کما لو۔ بیمار ہو گئے، بہت دل چاہ رہا ہوگا اور اس وقت تم نہیں کر پاؤ گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ٹانگوں میں ہمت رکھی ہے، آنکھوں میں بینائی ہے، چل کر مسجد میں آؤ، 5 نمازیں باجماعت پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے غفلت میں، اور پھر جب تم ٹانگوں سے معذور ہو جاؤ، آنکھوں سے نابینا ہو جاؤ، اس وقت بیٹوں کو پوتوں کو کہہ رہے ہو کہ مجھے مسجد لے چلو، اور کوئی آپ کی بات نہ سنے، اور آپ دل میں حسرت لیے بیٹھے ہو، کاش میں بھی مسجد میں جاتا، میں بھی باجماعت نماز پڑھتا۔ اسی طرح ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کو اس طرح استعمال کرو جس طرح اللہ چاہتا ہے، خوب اللہ کو راضی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دے، یہ پیسہ واپس لے لے، اس وقت تمہارا دل چاہ رہا ہو وہ فلاں اس میں اتنا خرچ کر رہا ہے، وہ فلاں خرچ کر، کاش آج میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی اس میں خرچ کرتا، لیکن اس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ اسی طریقے سے پھر آخر میں فرما دی، یہ بھی ذکر کیا کہ اس وقت آپ کے پاس فرصت ہے، کام تھوڑا ہے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، دروس خطبہ سننے کے لیے آپ کے پاس ابھی بہت ٹائم نکل رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب آپ کا شیڈول اتنا بزی ہو جائے کہ آپ کو اتنی فرصت نہ مل پائے کہ آپ اتنی تلاوت بھی کر لیں، اتنے ذکر بھی کر لیں، اتنے نوافل بھی پڑھ لیں، اتنی تقاریر بھی سن لیں، اتنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے دین بھی سیکھ لیں۔ تو اب جب وقت ہے تو اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ اور آخر میں فرما دیا حیاتک قبل موتک، اپنی پوری زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اس وقت بندہ بے بس ہوتا ہے، پھر بہت کچھ کہے گا، بہت حسرتیں ہوں گی، لیکن اس وقت موقع اور مہلت نہیں ملے گی۔ بہرحال میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بھی ہمیں سمجھایا، اور پھر ایک مرتبہ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر ایک اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ صدقہ خیرات، زکوٰۃ کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہو گیا، اور تم نے وہ آداب بھی سیکھ لیے، احکام بھی سیکھ لیے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ مال ہی اپنی
بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اب بندہ رشوت لے اور اس کے بعد وہ مسجد میں، مدرسے میں کسی یتیم مسکین کو اور اس کو صدقہ کر رہا ہو، سود کا پیسہ اور وہ صدقہ خیرات، چوری ڈکیتی، اور چھوڑ دیں یہ باتیں دور کی ہیں، قریب سے مثال لیں، بھتہ لے لوگوں سے گن پوائنٹ پہ، ہر کہتی وہ ایمبولینس لینی ہے، وہ غریب فیملی کو، وہ جی فلاں، وہ جی میلاد کروانا ہے، وہ جی سبیل لگانی ہے، گن پوائنٹ پہ۔ تو دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے پھر کوئی بات کہوں گا، قرآن پاک کی ایک ایک آیت پہ غور کرے بندہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل 26 جولائی 2024 کے لیے نازل ہوئی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ہر دور میں ایک ایک آیت فٹ آتی ہے، جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی۔ اللہ نے اس کو آخری کتاب بنایا نا، تو دنیاوی زندگی کی جو آخری گھڑی ہوگی اس وقت تک کے جتنے حالات ہوں گے ان کے لیے یہ ویلڈ ہے، تو بالکل ان کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ بس ہم سمجھنے والے بنیں اور سمجھانے والے بھی کچھ اس انداز سے سمجھائیں، روایتی انداز سے ہٹ کر پریکٹیکل باتیں ہوں۔ اچھا، تو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا کہ حلال ہی، پاک رزق ہی، پاک کمائی ہی اللہ قبول کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو دیا، ان کی مدد ہو گئی، ان کی ضرورت پوری ہو گئی، وہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن اگر اللہ سے اس کا اجر بھی چاہتے ہیں، جو اللہ نے وعدہ دیا 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، بعض وقت انلمیٹڈ، اور اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جنت چھوٹے سے چھوٹے صدقے پر بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اگر اس میں بندہ کوالٹی مینٹین رکھے۔ اللہ کوانٹٹی تو دیکھتا ہی نہیں۔ تو پھر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کمائی حلال کی ہو۔ اچھا، پھر یہیں تک محدود نہیں، جو عقلی الفاظ ہیں وہ سنیں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ۔ اب یہ خبیث کیا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ ایک تو حرام چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ اب اس میں عام طور پہ مسلمانوں میں اتنی اویئرنس تو ہے، اب شراب صدقے میں نہیں دے گا، خنزیر کا گوشت بنا کے صدقے میں نہیں پکا کے بانٹے گا، یار اتنی اویئرنس تو ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سگریٹ، وہ جی الحمدللہ میں تو اسموکنگ نہیں کرتا، یہ میرے دوست ہیں یہ کرتے ہیں، تو اب خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے، چلے ان کے لیے سگریٹ کا یہ کریں۔ ایک بندہ اسموکنگ کرتا ہے، دوسرے ساتھ بیٹھے ہیں، اکیلے بھی تو یہ اچھا نہیں لگا، لے جی آپ بھی۔ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی بنا دیا، پھر آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پہلے پارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس پر پوری بات ہو چکی ہے۔ شراب کی حرمت والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ اب ان کی دوستیاں بھی تھیں، رشتہ داریاں بھی تھیں یہودیوں کے ساتھ، پڑوسی بھی تھے وہ ان کے، انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہمارے لیے حرام ہوئی ہے نا،
انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، کافر ہیں، ان کی تو روٹین ہے، چلے ان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چلیں کمائی حرام ہوگی گفٹ دے دیتے ہیں، حرام چیز کی کمائی کو بھی حرام سمجھا۔ حرام چیز کی خرید و فروخت اور تجارت، اس کو تو حرام سمجھا ہی سمجھا نا صحابہ کرام نے۔ حرام چیز گفٹ دینا بھی حرام سمجھا، ہدیتاً بھی کسی چیز شخص کو حرام چیز جس کو اللہ نے منع کر دیا ہدیہ بھی نہیں دینا، یہ معیار ہے۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے پھر شارحین نے شرح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ چیز جو گھٹیا ہے، کم درجے کی ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنے لیے نہیں استعمال کرنا چاہتے اس کو، آپ کے معیار کی نہیں رہی۔ کپڑے آپ کہتے ہیں کہ میں نے 3-4 مرتبہ پہن لیے بس اب ٹھیک ہے، ہدیہ آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر اجر چاہتے ہیں اللہ سے تو پھر وہ چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اعلیٰ چیز جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، پھر اجر ملے گا۔ ہم گاڑی میں چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کوئن، سکے، آج کل تو خیر وہ 10 کا نوٹ ہی سب سے کم رہ گیا، تو یہ کام ادھر رکھ دو، کوئی مانگنے والا آئے گا شیشہ نیچے اتار دے، ہمارے تو کسی کام کے لیے کیا آئے گا اس کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سوچ اگر پیچھے نہ ہوتی کہ میرے تو کسی کام کے نہیں، میرا کیا آئے گا، چلو ان کو، یہ سوچ غلط ہے۔ اگر اخلاص ہو تو 10 روپے، ابھی جو بات میں کر رہا تھا کہ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا۔ اخلاص سے اگر آپ 10 روپے بھی دیتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، نیک حلال کمائی کی ہو، نیت ٹھیک ہو، اخلاص سے۔ ممکن ہے دوسرے کا 10 کروڑ ریجیکٹ ہو جائے، آپ کا 10 روپیہ قبول ہو جائے اللہ کی۔ تو یہ ہم کتنی دیکھیں نا، بڑی معمولی سی بات ہے، لیکن کیا ہم ایسا کر نہیں رہے؟ اپنے استعمال کی چیزیں جو جوتا، کپڑا، کچھ بھی، اب اس کے بعد اور ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسا بھی کیا، کپڑے کا کاروبار ہے، رمضان میں زکوٰۃ کپڑے کی نکالنا چاہتا ہے، لیکن وہ سوٹ بنے ہوئے چھانٹے کیے جو کہیں نہ کہیں سے پھٹے ہوئے یا کوئی نہ کوئی داغ ہے ان پر، جو کوئی نہ کوئی عیب ہے، مارکیٹ میں یہ اپنی اس قیمت سے نہیں بکیں گے، تھوڑی سی اس کی قیمت کم کر کے ویسے 3000 کا وہ بیچ رہے ہیں، چلیں جی 2800 کا لگا لیں، 2500 کا لگا لیں، اور آخر میں کیلکولیٹ کر کے میری 5 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی اور اس میں دے دیا۔ مجھے غریب لوگ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، ان کو تو سطر پوشی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اس میں دے دیا۔ اللہ کے بندو، یہ شیطان آپ سے ضائع کروا رہا ہے۔ زکوٰۃ میں اگر کپڑا ہی دینا ہے تو اعلیٰ کپڑا، وہ جو آپ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، جس کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ دیں، اس کی پوری قیمت لگا کے وہ دیں۔ آپ مطلب جان بوجھ کے غریبوں کو اس طرح سے احساس کمتری میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ اچھا کپڑا ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، وہ بیچارے صرف دوسروں کو ہی دیکھیں گے، خود نہیں پہن سکتے۔ یہ جو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کا پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ ان کو یہ احساس نہ ہونے پائے، آپ ان کو اپنے برابر بٹھائیں، اپنے برابر کا کھلائیں، اپنے برابر کا پہنائیں، ان کا احساس کمتری آپ نے ختم کرنا ہے۔
آپ دے رہے ہیں اور اس انداز سے دے رہے ہیں کہ ان کو اس مرض میں مبتلا کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ انسان کو شیطان ہر طرح سے شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک صاحب نے فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے پیسے، لیکن کہتا ہوں کسی سیاستدان کے تھرو دوں، وہ اپنے نام کی تختیاں لگا لے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو متاثرین کے لیے دے رہے ہیں. کیوں جی؟ کہ وہ جہاں مسائل بنتے رہتے ہیں اس کے ساتھ دوستی ہو جائے گی، اس کے ہاتھ سے علمائیں گے، دیں گے تو کبھی کام آئے گا. اللہ المستعان، اللہ المستعان. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ میں نے کہا اس وقت آپ بھول جائیں، دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے، اس فارمولے پر آ جائیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو رب کے ریکارڈ میں ہوگا کہ آپ نے اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو دیا تھا. اللہ اس وقت کوئی نہ کوئی بندہ بھیج دے گا جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا. اللہ پر بھروسہ کریں، سارا بندوں کے اوپر ساری کیلکولیشن، اور جیسے رب ہے ہی. تو وہی بات ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اب شیطان کوشش کرتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے، لیکن نہیں مانا، پھر اگلا وار کرے گا کہ گھر پڑھ لو، مسجد نہ جاؤ. وہ بھی نہیں مانا، تب بھی ساتھ ساتھ آئے گا مسجد میں، پھر اس سے ایسی حرکتیں کروائے گا کہ وہ 25 گنا یا 27 گنا والا ثواب تاکہ اس کو نہ مل سکے. یہ ایسا دشمن ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا ایسا کھلا دشمن ہے، یہ ہمت نہیں ہارتا، ہر طرح سے کوشش کرتا. تو ہمیں بھی تو اسی طرح ریڈ الرٹ ہونا چاہیے نا. جس طرح آپ اپنی فوجوں کو بارڈر پہ ریڈ الرٹ کھڑا کرتے ہیں، یہ دشمن اس کے بارڈر پہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ پہلے تو اس سے بچنے کے جو راستے ہیں، ذکر اذکار ہیں، طریقے ہیں، آداب ہیں، احکام ہیں، وہ سیکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ توفیق دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یقین جانیے، بندہ انتہائی شدید تکلیف میں ہے، بیماری میں، ڈاکٹر، میڈیسن، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری تکلیف رفع فرما، مجھے شفا دے. وہ دعا نہیں مانگ پا رہا ہوتا، اس طرف توجہ نہیں جا رہی ہوتی. حالانکہ یقین ہے کہ میڈیسن، ڈاکٹر سارے لگے رہے، جب تک ادھر سے گرین سگنل نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا ہے پھر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کی ایفرٹ کو دیکھتا ہے، اس کی التجا اور دعا سنتا ہے، اور پھر اللہ اس کو شیطان پر غلبہ دیتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا باقاعدہ کہ جب شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ میں اپنا کام کروں گا، مجھے مہلت ہے، تو اللہ نے دے دی. کہنے لگا کہ بس میں پھر سب کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا کر لو، تو کر لینا، لیکن مجھے بھی اپنی ذات کی قسم ہے. دو باتیں اللہ نے فرما دی، جو تمہارے دامے فریب میں آئے گا، ساری کائنات بھی آ جائے، سب کو جہنم میں ڈال دو، میری شان میں کوئی رتی برابر کمی نہیں ہوگی، ذرا برابر پرواہ نہیں. اور دوسری بات، تم نے ان کو سب کو ایسا ہی کمزور سمجھا ہوا ہے، ایزی ٹارگٹ ہیں، آسانی سے تم شکار کر لو گے. ایسا نہیں ہے. جو میری طرف آ جائے گا، جو میرا دوست بن جائے گا، تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم اس پر کامیاب ہو سکو. یہ اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا. تو اللہ اپنا وعدہ نہ توڑتا ہے نہ بھولتا ہے. یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں. ہم ذرا بن کے تو دکھائیں اللہ کے. یہ وہ شیطان و ابلیس، یہ انسانی شکل و صورت میں جو ہمارے دائیں بائیں شیطان کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالی ہم پر غالب نہیں کرے گا. رب کا وعدہ ہے. لیکن جس راستے سے مدد آنی ہے، جس دروازے سے نصرت آنی ہے، وہ ہم خود بند کر دیں، کیسے آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ عملی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی عبادات کے پیچھے، اپنی ڈیلی روٹین
میں جو ہم حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنی نیکیوں کو بھی کیش نہیں کروا پاتے، کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ بالکل جیسے آپ بزنس میں پروفٹ نہ ملے کتنے افسردہ ہوتے ہیں، خسارہ ہو جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہمیں احساس؟ صرف ایک لفظ تسبیح کا بھی، صرف سبحان اللہ ایک مرتبہ بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اس انداز سے پڑھیں کہ یہ قبول ہو جائے، یہ رد نہ ہو۔ 100 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جو تسبیح ہم نے الحمدللہ سیکھی ہوئی ہے ہر نماز کے بعد، ایک مرتبہ بھی ایک لفظ تو اس انداز سے پڑھے کہ قبول ہو، ورنہ 100 کیا 1000 کر لیں، دل کی توجہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو بس پڑھ رہے ہیں آپ طوطے کی طرح۔ اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب دل سے نکلے، اور دل سے اس وقت نکلتا ہے جب اس کا معنی اور مفہوم بھی بندے کے ذہن میں ہو، کہ میں جب سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، میری سمجھ کیا کہتی ہے، میں اللہ کو کیا سمجھ رہا ہوں۔ الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو میں اللہ کا کس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر جب کہہ رہا ہوں، اللہ کو بڑا مان رہا ہوں تو کس سینس میں بڑا مان رہا ہوں۔ جب یہ دل و دماغ میں ہوگا تو پھر ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں عرش پہ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عبادات نیکیاں اس طرح کریں جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نیکیوں پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله